السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ابیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات کاظم علی شاہ کے ساتھ کا ایک اور بہترین ایپیسوڈ۔ ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی بہت اہم رہنے والا ہے اور آج کا موضوع میرے لیے بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے صحت کے حوالے سے، اور صحت میں بھی خصوصی طور پر سپورٹس فٹنس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بہت سے لوگ آج کل فٹنس فریک تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو وہ کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ مسٹیکس اتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں جن کو آپ ریکٹیفائی کر کے اپنی لائف سٹائل میں بہت بڑا چینج لا سکتے ہیں۔ اس سب کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف بھی بہت طویل ہے، وہ بھی آپ کو کروائیں گے، لیکن پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ نہیں، آپ پہلے بتا دیں ڈبل شاہ ہیں آج دیکھیں، آج کی نا بڑی گڈ لک ہے کہ آج کے پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں میرے خونی رشتے میں بھی میرے بڑے بھائیوں کی طرح میرے کزن ہیں، اور کہہ لیجئے جو میرا گاؤں ہے، جو میری ایک پورا ایک ٹرائب ہے ہمارا، نسل در نسل ہم گجرات کے معین الدین پور میں رہنے والے، ہم سب کا یہ کہہ لیجئے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس ملک کا ایک بہت بڑا نام ہے، جن کا کہہ لیجئے جو کنٹریبیوشن ان کے پھر فادر سے بڑے بوڑھوں سے شروع کریں تو وہ تو ایک کوئی شک نہیں، کتابیں چاہیے اس کی، لیکن ڈاکٹر صاحب خود ایک اتنے قابل انسان ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا سپورٹس کی فیلڈ میں، سپورٹس میڈیسن کی فیلڈ میں ایک صحیح معنوں میں ایک فرد کا کام نہیں ہے، اداروں کا کام ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سروسز جو ہے نا وہ فیض کی شکل ہے، روحانیت میں جو فیض کہتے ہیں، ان سے مستفید ہونے والے بڑے کم ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی دوائی لکھواتا ہے تو وہ فیض ہوتا ہے، بیسیکلی وہ شفا ہوتی، تو یہ بڑے قابل انسان ہے۔ آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ جی بالکل، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسد عباس شاہ صاحب موجود ہیں، جو کہ نہ صرف پاکستان ہاکی ٹیم کے معالج یعنی کہ فزیشین کے طور پر کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جیسے نامور ادارے کے ساتھ بھی منسلک ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے معزز سیکرٹری کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کی خدمات کی بات کی جائے تو اتنی ساری ہیں ماشاءاللہ۔ he has done so much in his life and still doing so much۔ ایشین اولمپک کونسل کے میڈیکل بورڈ کے رکن کی حیثیت سے بھی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی پاکستان کی نمائندگی بہت سارے پلیٹ فارمز پر آلریڈی کر چکے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، اور اگر سب سے خاص بات ان کے پورٹ فولیو کی جائے تو اس میں ایشین شوٹنگ فیڈریشن کے میڈیکل بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹر صاحب کی اتنی خدمات ہیں کہ ہم جتنا بھی سراہیں گے، جتنا بھی ان کو کریڈٹ دیں گے، پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہ کم ہے۔ ویلکم کرتے ہیں سر کو۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو بہت کم فٹنس جو فریکس ہیں جن کو فٹنس کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، وہ کسی ایسے ڈاکٹر یا ایسے فزیشین کے پاس جا رہے ہوں جس کو ایکچولی پتا ہو دیٹ ہاؤ ٹو بی اے فٹ پرسن۔ تو آپ کی یہ جرنی کیسے سٹارٹ ہوئی؟ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی، وہ ڈاکٹرز، وہ لوگ جو خود بھی اس جرنی کا پارٹ بننا چاہتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوں، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے، کہاں پر آپ نے کیا کچھ اچیو کیا جو آپ آج کے جو جنریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو انسپائر کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں قاسم علی شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ قاسم علی شاہ صاحب اس وقت ہماری شناخت ہیں جی، ہمارے سید کلان جو ہے نا جی، اس کی شناخت قاسم علی شاہ صاحب کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی ایسی شخصیت جو ایک دوسرے کو نہ جانتی ہو، وہ درمیان میں قاسم علی شاہ صاحب کا ریفرنس استعمال ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے والدین کی جو اسلامی خدمات ہیں، جو اسلام کے لیے قرآن پاک پڑھانے کے لیے انہوں نے دی ہیں، یہ اس کے صدقے ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں بخشی ہیں، اور میرے بھائی ہیں جی، اور ہمارے لیے تو پیر کا درجہ بھی رکھتے ہیں، بڑا بھائی پیر ہوتا ہے، بڑا بھائی پیر ہوتا ہے ہمیشہ، اور رتبے جو ہیں جی وہ تعلیم اور علم سے بنتے ہیں، اور کچھ بندوں میں اللہ تعالیٰ نے علم کی ایسی خواص رکھے ہوتے ہیں کہ وہ ایبزارب کر لیتے ہیں ہر چیز کو، اور اس کو جس طرح ایکسپیڈائٹ کرنا ہے، دیٹ از دا مین پرسنالٹی، جو اورا ہوتا ہے نا جی، وہ ہے۔ آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں کہ میں بہت سارے سپورٹس ایونٹ پہ ہم جاتے تھے، تو کوئی بھی پلیئر انفٹ ہوتا تھا، وہ 6 مہینے فٹ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ سپورٹس میں سپورٹس میڈیسن کا کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان،
یعنی یہاں پہ بہت دیر کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی چند ایسے افراد رہے ہیں جو نام کے ڈاکٹر تھے لیکن ان کی ڈگری فزیو تھراپسٹ کی بھی نہیں تھی, فزیو تھراپی ایڈ کی بھی نہیں تھی, وہ صرف کام سیکھے ہوئے تھے. وہ جو مساج کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کچھ کام سیکھ لیا اینڈ اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو بیسک چیزیں ہیں پلیئر کی لائف ہوتی جی بہت تھوڑی. ٹرو. جس طرح فلمی اداکار کی لائف ہوتی ہے نا شاہ صاحب 10-15 سال کی, خاص طور پہ جو فیمیل ایکٹریسز ہیں, اسی طرح پلیئر کی جو پروفیشنل لائف ہے وہ 10-15 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. اور اس 10-15 سال میں اگر اس کے 4 سال انفٹنس میں گزر جائیں تو کریئر ختم ہو جاتا ہے. سو ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کے یونٹ میں تھے ہم, وہ ہمیں انویٹیشن آیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ آپ ہمارا کو فزیو تھراپسٹ ہے ڈین کیزل, وہ جا رہا ہے اینڈ وی وانٹ یو پیپل ٹو جوائن اس. ہم وہاں پہ گئے اور ہم نے ٹیم کو پھر جوائن کیا جی. سو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا جی. پھر پاکستان ہاکی کی ٹیم کے ساتھ میری انڈکشن ہوئی 2001 میں جی. سو ہاکی از اسٹل نیشنل گیم جی, وہ اسے مانے یا کوئی نہ مانے, لیکن ہاکی اتنی پاپولر تو نہیں رہی لیکن نیشنل گیم ہے جی. وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے سروس ہی کی ہے جی, آئی سرو دا کنٹری. اور پہلا جو ہم نے جو یہاں پہ کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم فٹنس ٹیسٹ لینے شروع کیا ہم نے. پہلے فٹنس ٹیسٹ یہ ہوتا تھا جی کہ دوڑ لگوا کے چیک کر لیا, جس طرح پولیس میں بھرتی کرنے کے لیے ہوتا ہے جی. پلیئرز کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہیں. ہم نے فٹنس ٹیسٹ لیا, ان میں فلیکسیبلٹی, ان کی ایجیلٹی, انڈیورنس, وہ ساری چیزیں چیک کر کے تو پھر ہم نے ایک پورا پیرامیٹرز بنا کے دیے. پھر ایج بریکٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے باقاعدہ میڈیکل وہ ہم نے وہ سارے قانون اپلائی کیے, تاکہ ہمارے ہاں اکثریت سر یہ ہوتا تھا شاہ صاحب کہ جونیئر ٹیم میں بھرتی ہونے والا بچہ وہ تقریباً 4 سال بڑا ہوتا تھا اپنی عمر سے. اچھا جی. اب انڈر 19 اگر کسی نے جانا ہے تو وہ اگر 23 سال کا ہے, وہ 5 سال بعد وہ تو پھر انفٹ ہو جائے گا, ویسے ہی وہ سینئر ٹیم کے قابل نہیں رہے گا. سو ہم نے یہ پہلے فلٹریشن شروع کی جی. پھر ہم نے یہ کوشش کی, پھر پاکستان ہاکی کے ساتھ میں کافی دیر رہا ہوں جی. اس کے بعد میں پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ افیلیٹ ہوا. یہاں پہ ہم نے یہ کیا کہ جو ہمارے ایلیٹ ایتھلیٹس ہیں یا وہ جو انٹرنیشنل ایونٹس میگا ایونٹس پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا جی. سو ان کو خوراک کے بارے میں بیسک نالج نہیں تھا جی. ہمارے ریسلرز جو ہیں آپ دیکھ لیں, کبڈی پلیئرز ہو گئے, جتنے کانٹیکٹ سپورٹس والے, ان کا بلیو یہ ہے کہ گوشت جننا کھائیں گے اتنا تگڑے رہا گے. وہ 2 کلو گوشت کھاتے تھے اور کوئی آدھا کلو دیسی گھی اور اسی. سو ان کو بتایا, پھر یہ ہوا کہ فارچونیٹلی انعام بٹ جو ہمارے ورلڈ چیمپئن ہیں وہ میرے ساتھ رہے, ان کے ساتھ افیلیشن رہی. پھر ان کے ساتھ فرید ہیں, ان کے کوچ ہیں, یہ سارے ایم بی ایز ہیں, اب ایم بی اے کیے ہوئے ہیں, 2-3 نے ایم فل کیا ہوا ریسلرز نے. سو وہ اس کلاس سے نکل آئے. پھر ان کو یہ کنوے کرنا کہ آپ کی ڈائٹ میں یہ خوراک ہونی چاہیے, یعنی آپ 60% کاربوہائیڈریٹس لیں, کوئی 20% آپ فیٹس لے لیں, 10% پروٹین لے لیں, اس طرح کی ان کو ڈائٹ پہ ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. سو پھر اس کے علاوہ ڈوپنگ کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ کون سی میڈیسن لینی ہے کون سی نہیں لینی, اس میں بہت سارے لوگ پھنس جاتے تھے. صحیح. سو یہ ساری چیزیں ایجوکیٹ کی ہم نے. اور پھر ہم نے ایک پالیسی بنا لی کہ ہر میگا ایونٹ سے پہلے جو کیمپ ہوں گے اس سے پہلے ہم سیمینار کریں گے. اور یہ 8 سال سے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہم نے 50 کے قریب ایسے سیمینارز کیے ہیں, اور وی کنٹینیوسلی ٹرائی ٹو ایجوکیٹ آور ایتھلیٹس. اچھا شاسی, میرا سوال نا بڑا ڈیفرنٹ سوال ہے, اور سوال بھی کچھ آؤٹ آف دی باکس اس لیے لگے گا. جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے نا, یہ دنیا میں ہے لیکن پاکستان میں یہ مزاج بہت زیادہ, کوئی بھی آؤٹ آف دی باکس یا کسی ایک ٹریک سے ہٹے ہوئے کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کرتا ہے نا, تو اس کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس سارے پروسیس میں, اس جرنی میں جو ایک ریزسٹنس تھی وہ کیا کیا تھی, ہرڈلز کیا کیا تھے؟ بہت اچھا سوال سر, کسی نے نہیں کیا. سر جی سب سے زیادہ ہرڈل یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو کوچز ہیں وہ ہیں پرانے ماڈل کے, انفارچونیٹلی ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر, لیکن وہ کوچنگ کے بارے, ماڈرن سپورٹس کے بارے میں ان کو ایجوکیشن نہیں ہے جی. ٹھیک جی. ایک تو پانی نہیں سی پینے دیتے, ڈیورنگ ایکسرسائز کوچ پانی نہیں پینے دیتے تھے.
وہ کہتا تھا جی پانی جو ہے نا وہ آپ کو بھاری کر دیتا ہے پلیئر کو. نئے کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہر 10 منٹ میں تقریباً ایک بوٹل اتنا پانی آپ کے اندر جانا چاہیے, کیونکہ 1 گھنٹے کی ایکسرسائز میں آپ کا 1 سے 2% ویٹ لاس ہوتا ہے جی سویٹ کی. یعنی 100 کلو کے ہیں آپ, پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ وزن کریں اور 1 گھنٹے بعد کریں گے 2 kg کا فرق ہوگا. سو 2 kg پانی کم ہے اگر آپ کے اندر, تو آپ کی کمیونیکیشن ڈسٹرب ہو گئی. پھر نیوٹریشن کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا. صبح پراٹھے پکتے تھے جی ٹیم کے لیے, اور پراٹھے دیے جاتے تھے. دوپہر کو بریانی ہوتی تھی, ہاں جی بریانی ہوتی تھی. رات کو ہریسہ ہوتا تھا. یہ سارا کچھ چینج کیا, اور اس میں میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے باقی ساتھیوں کو. اس میں سہیل سلیم تھے کرکٹ میں, ریاض صاحب تھے, اس سے پہلے نشاط ملک صاحب تھے کراچی سے, وہ سینیٹر بھی رہے ہیں, MNA بھی رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہمارے باقی 2-3 دوست ہیں, ڈاکٹر اعظم وغیرہ. یہ وہ سارے دوست ہیں جنہوں نے مل کے 5-6 بندے تھے ہم صرف سپورٹس کے, جنہوں نے کام کیا, کیونکہ اس میں کوئی ڈاکٹروں والی کمائی کوئی نہیں ہے. سپورٹس میڈیسن میں پیسہ کوئی نہیں, کیونکہ سپورٹس میں پیشن ہے. آپ کرکٹ میں دیکھ لیں 4 پیسے ہیں, تو یہ بہت سارے. پھر ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم نے ڈیزائن کیا تھا, اس میں بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی کہ 25 چکر لوانے جی منڈیا نو. اسی کا سر جی 25 چکر لگائے گا تو اس کی باقی جو انرجی ہے وہ تو ضائع ہو جائے گا, برن آؤٹ ہو جائے گا. تو وہ اسٹک اور بال کے ساتھ یا بیٹ اور بال کے ساتھ نہیں کھیل سکے گا. پھر یہ کنونس کیا, اور یہ کنونس کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. اٹ ٹوک آلموسٹ 2 to 3 months 4 months کہ ان کو کنونس کر کے اس پوائنٹ پہ لے کے آئیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آئی تھنک یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ ایک جو پیٹرن چل رہا ہے اس پہ کوئی نئی چیز سٹارٹ کروانا اور یہ بتانا کہ یہ ایکچولی زیادہ ہیلپ فل ہوگی, بہت ڈیفیکلٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ہم پاکستان میں فٹنس کے حوالے سے عام عوام کی بات کریں تو کون سی ایسی غلط فہمیاں ہیں جو ہم لوگوں کو رہتی ہیں عام عوام کو, کہ ہم یہ کرنے سے فٹ ہو جائیں گے, یہ کرنے سے ہم فٹ نہیں ہوں گے, جو آپ کو اپنی پریکٹس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں؟ آپ کیا آگاہ کرنا چاہیں گے ویورز؟ دیکھیں, عام کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اگر بہت اچھی خوراک اور زیادہ خوراک لیں گے ہم فٹ رہیں گے, یا ہم صرف جم کی ایکسرسائز کر کے تگڑے ہو جائیں گے. سو موسٹلی آپ, میں سارے تو نہیں لیکن جم میں جو ٹرینرز ہیں شاہ صاحب وہ میجورٹی ان پڑھ گئے. ٹرو. ان کو نہیں پتا کہ ایکسرسائز فیزیولوجی ہوتی کیا ہے. وہ آپ کو کمپیل کرتے ہیں کہ آپ نے یہ ڈائٹ سپلیمنٹ لینا ہے, یہ ایکسرسائز ٹریڈ مل پہ بھگواتے ہیں آپ کو, اور آپ کے نیز ختم ہو فیمیلز جو ہیں فیمیلز جو ہیں ان کی قدرتی طور پہ پیلوس چوڑی, ان کے گھٹنے نوک نیز ہوں گے. یعنی پیلوس سے جب ہڈیاں نیچے آئیں گی, بڑی ہڈی جو فیمر ہے, اور نیچے جو نی جوائنٹ بنے گا, اس میں آ کے جو لوڈ ہے وہ خواتین کے گھٹنوں کے اندر والے حصے میں زیادہ ہوگا. اور وہ نمبر 1 ٹریڈ مل کریں گے تو ٹریڈ مل پہ ریزسٹنس. دیکھیں آپ نرم جگہ پہ چلتے ہیں نا, آپ کی باڈی میں جو باؤنس آتا ہے, بیک آتا ہے, وہ آپ کا شو لے لیتا ہے. اگر وہ سخت ہوگا زیادہ, وہ الٹیمیٹلی آپ کے نی جوائنٹ پہ جائے. ہارڈ سرفیس پہ بھاگنا بالکل منع ہے. بالکل ایسے آپ پہلے کچے پہ بھاگنے کی پریکٹس کریں, پھر بے شک ٹریڈ مل پہ آپ 6 مہینے کرنے کے بعد ٹریڈ مل پہ کرتے رہیں. اچھا, کارڈیو تو اس سے کر لیا آپ نے, پھر ویٹ ٹریننگ کرواتے ہیں وداؤٹ وارم اپ. تو میرے پاس موسٹلی جو خواتین و حضرات آتے ہیں ان کی شولڈر کی انجریز ہوئی ہوتی ہے. یعنی وہ ویٹ ٹریننگ جو ہے اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. پھر کول ڈاؤن کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں. کول ڈاؤن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وارم اپ کر لیا, ایکسرسائز 1 گھنٹہ کر لی, اس کے بعد کول ڈاؤن کرنا ہے. کیونکہ آپ کی باڈی میں سے جتنے اپنے جو ہے نا ویسٹ پروڈکٹس, وہ اس کول ڈاؤن پیریڈ میں نکل جانے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کی انرجی کنزرویشن اس طرح سے ہے کہ آپ کی باڈی ایک فیکٹری کی طرح کام کر رہی. جب فیکٹری کا مین سوئچ آف ہوتا ہے تو اس کے پہیے اور چکے چلتے رہتے ہیں کچھ دیر. اسی طرح باڈی کے اندر جو میٹابولزم ہے وہ چلتا رہتا ہے جی. اس میں جو اچھی پروڈکٹس ہیں جن کو ہم جو آپ کی باڈی میں جا کے ایبزارب ہونی, کچھ ویسٹ پروڈکٹس ہیں وہ باہر نکلنی. اگر آپ ایک دم ایکسرسائز بند کر دیں گے تو آپ کی باڈی میں نہ انرجی ایبزارب ہوگی, نہ ویسٹ پروڈکٹس باہر نکلیں گے. اگلے دن کریمپی باڈی ہوگی, تھکے ہوگے. وہ آپ کی جو گلائکوجن سٹوریج کیپیسٹی ہے, جو آپ کی اندر فیول ہے باڈی کا, وہ 2000 کیلریز کا اچھے پلیئر کے اندر ہوتا ہے. وہ کچھ کھائے نہ پیے, وہ 1.5 گھنٹہ ویسے ہی ایکسرسائز کر سکتا ہے. یہ اس کی اپنی کیپیسٹی پہ ہوتا ہے. پھر ایک دم اگر آپ
کارڈیو کرنی شروع کرتے ہیں تو سم ٹائم خدا نہ خواستہ کارڈک ریسٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹرو, یہ بھی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جم پہ جب وزن کرتے ہوئے کئی کلپس آتے ہیں. ہاں اکثر ایک ایکٹر کی ڈیتھ بھی اس وجہ سے ہوئی تھی بیکاز ہمارے ایک ہاکی پلیئر جو منور زبان صاحب تھے پرانے وقت پہ, وہ ہاف لائن میں کھیلتے تھے, بہت اچھے پلیئر, وہ کوچنگ کر رہے تھے تو وہ لڑکے پریکٹس کر رہے تھے کراچی گراؤنڈ میں, وہ اچانک چائے پیتے پیتے بھاگ کے گئے کسی کو بتانے کے لیے کہ اس طرح نہیں اس طرح جانا ہے, وہ بھاگ کے گئے اور وہیں پہ گراؤنڈ میں ان کو کارڈک ریسٹ ہوا. سو کبھی بھی دل کو آپ نے میسج دینا ہوتا ہے وارم اپ کے دوران اپنی باڈی کو, اپنے دماغ کو, دل کو, جسم کو, کہ اب کچھ ایکٹیویٹی شروع ہونے لگی. بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کرتے اس کی ایکٹیویٹی کو جو میسج جاتا ہے نا جی, وہ ہارٹ کو بھی جانا چاہیے, تبھی آپ کا ٹھیک. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب نا میرے سوال ہی بڑے ہیں ڈاکٹر صاحب, 2 ڈاکٹر بہ گئے نے, ایک مریض جڑا ہے وہ سوال نہ کرے تو کی کرے. اچھا ایک سوال, کچھ ایسے سوال ہیں جو کہہ لیجئے بڑے لوگوں کے لیے نا ایک لائٹ کا سورس بنے گی, ان کو رستہ مل جائے گا. ڈاکٹر صاحب بڑے ایسے کوچ میں نے دیکھے ہیں جمز میں ایکسرسائز کرواتے ہوئے جو ایک ظلم کرتے ہیں, اور وہ ظلم ہی ہوتا ہے, وہ کوئی ایسی میڈیسن یا کچھ ایسا شروع کرواتے ہیں جس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں. وہ ینگ بچہ کچھ سالوں میں اس کے گردے ختم ہو جاتے ہیں, کسی کا لیور اڑ جاتا ہے, کسی کا جو ہے نا اس کو کوئی اور کوئی چیلنج, پکا وہ بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے, یا سم ٹائم وہ سیکشولی بیچارہ وہ قابل ہی نہیں رہتا, فور ایور جو ہے کل کو اولاد ہی نہیں پیدا کر سکتا. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب بھی ہم نے کوئی اسپورٹس میڈیسن لینی ہے یا کوئی ایسی ہیلپ لینی ہے, تو یہ جو ہر کوچ ہر جم میں کہہ لیجیے فٹنس ٹرینر موجود ہے. اچھا کیونکہ اس پہ بچہ جو جاتا ہے, ینگ بچہ, وہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایکسرسائز کے اینگل تو ٹھیک بتا رہا ہوتا ہے, لیکن یہ بتانا کتنا ضروری ہے ان کو کہ یار وہ جو دوائی بتا رہا ہے اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا. سر جی 2015 یا 16 میں ایک سیف لیول کا یہاں پہ باڈی بلڈنگ کا کمپٹیشن ہوا, جس میں بنگلہ دیش سے, نیپال سے یہ سارے لوگ آئے. اس میں ہمارے باڈی بلڈرز نے 1st, 2nd, 3rd پوزیشنز لیں کافی سارے ویٹ کیٹیگریز میں. وڈ یو بلیو کہ 6 مہینے کے گیپ میں 7 باڈی بلڈرز کی ڈیتھ ہوئی ہمارے. اللہ سر جی یہ سائیکل کے شکل میں یہ اسٹیرائڈز استعمال کرواتے ہیں, یعنی گروتھ ہارمونز کے انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لگواتے ہیں, پھر ان کو اسٹیرائڈ اورل ٹیبلٹس دیتے ہیں, پھر پاؤڈر فارم میں ٹیبلٹس دیتے ہیں, پھر اس کے علاوہ جو کریٹین یا پروٹین کے ڈبے بڑے بڑے ہیں, اس ایک ڈبے پہ 2000 کمیشن ہوتی ہے کچھ ٹرینرز کی, میں سب کی بات نہیں کر رہا, بٹ میجرلی اٹ از ہیپننگ. میں نے انٹرنیشنل کورسز میں جب ہماری وہ انٹریکٹیو سیکشن ہوتا تھا تو اس میں ڈسکس کرتے تھے ہم, وہ نٹ شل یہ تھا کہ جو ڈبہ اثر نہیں کرتا اس میں اسٹیرائڈ نہیں ہوں گے, جو ڈبہ آپ کی باڈی کو بلڈ کر رہا ہے اس میں ضرور اسٹیرائڈ شامل ہوں. دیٹس ٹرو. اچھا دوسرا پروٹین کا استعمال سر, اگر کسی کو یہ کوشچن کرنا ہو تو وہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی ویب سائٹ پہ چلا جائے, یا ہماری ویب سائٹ ہے ری لیو کی, ری لیو میرا ایک ادارہ ہے, اس کی ویب سائٹ پہ آ جائیں. اس میں یہ سارا گائیڈ لائن ان کو دے سکتا ہوں کہ آپ نے اگر پروٹین لینی بھی ہے, کوئی ماڑا بچہ ہے. اس ویب سائٹ کا ذرا دوبارہ بتا دیجیے گا تاکہ یہ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی ایک ویب سائٹ ہے. اچھا جی, وہ صرف آپ گوگل کریں گے تو نکل آئے گی. ٹھیک ہے سر. ری لیو کی جو ہے وہ آپ صرف ری لیو کلینک لاہور یا پاکستان کریں گے, وہاں پہ ویب سائٹ نکل آئے گی. اس پہ آپ جو بھی کوئری پوچھنا چاہیں گے وہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا سر, اس کا جواب مل جائے گا. بالکل ٹھیک جی. سر جی صرف پروٹین جو استعمال کرتے ہیں نا جی, اگر پروٹین کے استعمال کی ٹائمنگ غلط ہو جائے تو گردے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا یہ ڈبے اتنے بھر کے. اچھا یہ بڑا کامن ہے ہر جم میں وہ ڈبے پڑے ہوئے ہیں, اور اچھا جی آج پتہ لگا اس پہ کمیشن ہے. سر جی وہ ثواب سمجھ کے تھوڑی دے رہے ہوتے ہیں, وہ 2-3 ہزار کمیشن ہے کی, وہ 4 ڈبے بیچتا ہے 10,000 اس کی جیب میں چلا جاتا ہے. پھر وہ پروٹین لینی چاہیے آپ کو گیم کے بعد. اگر گیم سے پہلے لیتے ہیں تو پروٹین کے مالیکیولز اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے گردوں کے فلٹر کو تباہ کر دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. گیم کے بعد آپ کی باڈی کے گیٹس اوپن ہوتے ہیں جی. آپ نے 1.5 گھنٹہ کوئی بھی سپورٹس کی, آپ کی باڈی کے گیٹ کھل جائیں گے, اس میں کاربوہائیڈریٹس جو لیے ہوئے ہیں نشاستہ دار خوراک یعنی روٹی چاول وغیرہ,
اس سے جو انرجی جو فرسٹ کلاس انرجی نکلنی ہے وہ گلائکوجن کی شکل میں آپ کے لیور میں اور پٹھوں میں جا کے ابزارب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو آپ کی ویئر ٹیئر ہوئی ہے وہ پروٹین آپ جو لیں گے اس 1.5 گھنٹے کے بعد آدھے پونے گھنٹے میں وہ آپ کی مسل کی ریپیئر کے لیے کام کرے گی یا مسل بلک کو بڑھا دے گی. اس کے بعد اس کا کوئی رول نہیں ہے نہ اس سے پہلے کوئی رول. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا اب اس کے ساتھ نا ایک اور بڑا جو اہم سوال آ جاتا ہے, یہ سارے نا کہہ لیجیے زندہ سوال ہیں آج کے مسئلے, آج کے مسئلے. ویسے کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہونی ہے ان سوالوں اور جوابوں سے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہی, میڈیا کا کام ہی بتانا ہے جی. اچھا شاہ جی, ایک یہ بڑا بیسک سا سوال ہے جی سر, کہ کب سے سپورٹس میں بچوں کو شامل کر دینا چاہیے, یا پھر یہ ایک نا بڑا عجب ٹرینڈ ہے ہمارے ملک میں. میں پبلک سپیکنگ میں, موٹیویشن سپیکنگ میں ہوں, وہ ننے پروفیسر آنے لگ پڑے. وہ میں نے کہا یار ظلم کر رہے ہو آپ لوگ, یہ بچے رٹے لگا کے بول رہے ہیں, نہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ ہے نہ مطالعہ ہے. یہ مطلب اقبال کے 20 شعر یاد کر لیے ہیں, 2 حضرت علی کی کوٹیشنز یاد کر لی ہیں, 3 کتابوں کے صفحے کسی نے تقریر لکھ کے دے دی ہے. تو تقریر جو ہے وہ موٹیویشن سپیکنگ نہیں ہے. نہیں. تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ نا بڑی تیزی کے ساتھ کہ یار پتر جم جاؤ, تسی ایکسرسائز شروع کرو. کب سے ایکسرسائز کوئی شروع کرنی چاہیے, سپورٹس میں کب ڈالنا چاہیے؟ ویسے تو سپورٹس مین شپ بچے میں ہونی چاہیے, لیکن باقاعدہ طور پہ ایک کوچ کے ساتھ بچے کو ایکسرسائز کب سے شروع کروانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ بچے جو ہیں کچھ گیمز تو ویسے ہی کھیلتے ہیں. بچے کا سٹرکچر جو باڈی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں سپیس رکھی ہڈیوں کے درمیان, گیپ رکھے اندر. وہ ایکس رے کروائیں گے تو وہ خالی نظر آئیں گی, وہی سے وہ بھرنے ہوتے ہیں, اس سے گروتھ ہوتی. اگر آپ ویٹ ٹریننگ پہلے کروانی شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ہائٹ اتنی نہ بڑھے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں وہ بجائے فائدے کے نقصان دینا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک. سو اسکولوں میں جب بچے جو ہیں ہمارے پڑھتے تھے سرکاری اسکولوں میں تو وہاں پہ گراؤنڈز ہوا کرتی تھی. اس گراؤنڈ میں جو کھیلتے تھے بچے جی وہ جا کے پرائمری کے بعد کھیل شروع کرواتے تھے. ٹھیک. اچھا, یعنی کلاس 6 میں بچہ جب 10-11 سال کا ہوتا ہے, اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو اگر آپ کسی سپورٹس میں ڈال دیتے ہیں اس کے گیئر پراپر نہیں ہوتے. اس کی کٹ علیحدہ ہونی چاہیے, بیٹ اس کے مطلب سائز کا ہونا چاہیے, ہاکی اس کے سائز کی ہونی چاہیے, ریکٹ اس کے سائز کا ہونا چاہیے. اگر وہ غلط مطلب اڈلٹ سائز کا یوز کرے گا تو اپنے جوائنٹس کو نقصان دے گا, اپنے مسلز کو نقصان دے. جم ٹریننگ کم از کم 15-16 سال کی عمر کے بعد شروع کرنی چاہیے. اچھا, یعنی اس سے پہلے بالکل بھی پیوبرٹی ہاں نہیں ضرور کریں اگر آپ اوور ویٹ ہیں, لیکن اس میں بھی انڈر سپرویژن کرنا چاہیے. یعنی آپ کی پیوبرٹی کی ایج میل میں 18 سال ہے اور لڑکیوں میں 16 سال ہے. ٹھیک ہے, اس ایج کے قریب آ کے آپ جم ٹریننگ کر لیں اس سے پہلے. لیکن وہ اس کے لیے آپ سلیکشن آف جو آپ کا ٹرینر ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جم ٹرینر آپ کا پڑھا لکھا ہو تو فائدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا بریک پہ جانا چاہتا ہوں. بالکل ایسے سوال میں پہلے کر دوں تاکہ نا وہ انتظار رہے سب کو نا جی. سوال جو ہے نا بریک کے بعد ہم انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے, لیکن سوال پہلے کر دیتے ہیں. کم سے کم کتنی ایکسرسائز ایک ہیلدی نارمل بندے کو کرنی چاہیے؟ اور یہ سوال بالخصوص کیونکہ میں خود مڈل ایج کرائسس کے ٹرم کو پڑھاتا ہوں اور مڈل ایج کرائسس میں اپنا بھی ایک مڈل ایج پہ آ گیا ہوں, تو یہ سوال سمجھ لیجیے کوئی 40-45 سال کے بندے کا سوال ہوگا, لیکن ہم جواب بریک کے بعد لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ ہی رہیے گا. ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, اور بریک پہ جانے سے پہلے شاہ صاحب نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا تھا کہ کم سے کم کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے ایک مڈل ایج کی کسی بھی مرد یا خاتون کو. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایکسرسائز آپ جب 19 منٹ واک کر لیتے ہیں نا جی, اس کے بعد آپ کی فیٹ برننگ شروع ہوتی ہے. اچھا جی. اس تو پہلے فیٹ استعمال نہیں ہونا. اچھا عشا جی, عام واک دی عام برسک واک جو کرتے ہیں آپ باغوں میں دیکھ رہے ہوں گے لوگ 15 منٹ واک کر دینے اس بعد ناشتہ کر لیندے, کھاد کھا لی, پائے کھا لے, لوریے تو اسی طرح اور پھر اتنے کے اتنے آپ کو 25 سال بعد بھی نظر آئیں گے. میں نے کئی ایسے کریکٹر دیکھے ہیں باغ جناح میں, ریس کورس میں, وہ 20-20 سال سے وہ کر رہے ہیں اور اتنے کے اتنے 19 منٹ بعد آپ کی فیٹ برننگ شروع ہوگی جی. اب فیٹ برننگ آپ نے کتنی کرنی ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. یعنی آپ کی جو ایک آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کی واک ہے اس میں 200 کیلریز برن ہوتی ہیں, اور ایک بوتل جو آپ پیتے ہیں
Cold drink सोडे की, हाँ जी, वो 200 कैलोरी की होती है। हुई 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 It's very difficult to do. So बड़ा चैलेंज है इसका, challenge मतलब है है। कि बड़ा जुल्म, पूरी जी, कौम जो जुल्म कर रही है। सर जी 14 चम्मच होते हैं चीनी के एक बोतल में। हुई 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 ऐसे नहीं 300 पैर कटता, पता है ना सर, 300 पैर पर डे कटे जा रहे हाँ हैं जी, पाकिस्तान से। हाँ जी, एम्पुटेशंस के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जी। सर एक तो ये है कि कम अज़ कम आप 45 मिनट की एक्सरसाइज करें। अच्छा जी। मॉर्निंग इवनिंग स्ट्रेच कर लें बॉडी को, यानी बॉडी अकड़ी होती है तो आप स्ट्रेच कर लेंगे तो मैक्सिमम रेंज में आपको एक तो हर मसल और जॉइंट की एवेल्यूएशन हो जाएगी। बिल्कुल। कई लोगों के शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं जी, मोस्टली हमारे डायबिटिक्स जो हैं, शुगर के मरीज, उनके ये मोढे के जोड़ जुड़ जाते हैं। अब अगर आप रोज स्ट्रेच करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मेरा शोल्डर किस पोजीशन में, मेरे घुटने किस पोजीशन में, मेरा पाँव किस पोजीशन बिल्कुल में। ठीक है जी। फिर आप वॉक करते हैं तो आपको दिल की कैफियत का अंदाजा हो जाता है। आपकी दिल की नालियां खुलती चली जाती हैं। सही जी। आम बंदे का हार्ट रेट जो है नॉर्मल, वो होता है जी 65-70 से लेके 90 तक। और प्लेयर्स का जो सीजनड प्लेयर हैं उनका हार्ट रेट 50 के दरमियान, 50 और 55 के दरमियान होता है। यानी 50 दफा दिल धड़कता है तो सारी बॉडी को सर्कुलेशन चली जाती है, एज कंपेयर टू सेडेंट्री हैबिट वाला बंदा जो बैठा रहता है और कोई एक्सरसाइज नहीं करता, उसका 90 दफ़ा दिल धड़केगा या 80-85 दफ़ा, तो फिर उसकी बॉडी की सर्कुलेशन पूरी होती है। एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। आपको मेनली जो कार्डियोवैस्कुलर है ना जी, उसकी ज़रूरत है। सही। इत्थे हमने यहाँ पे पैदल चलने की जगह ही नहीं छोड़ी सर जी। हमने साइकिल वाले के लिए रास्ता ही कोई नहीं बनाया। ऐसे ही तो गाड़ी वाले के लिए नहीं है, साइकिल तो बहुत अब दूर है। पूरी दुनिया जो है वो पैदल चलती। सर आप यूरोप कई दफा गए होंगे। साइकिल ट्रैक्स साइकिल हैं तो proper। अच्छा वो रेंट पे मिल जाती है ना, चार्जिंग पे लगी होती हैं, आप निकालते हैं एक जगह से दूसरी जगह मंजिल पे सर पहुंच जी जाते पहले मिलती थी किराए पे साइकिलें। हैं। सही सही जी। अब साइकिल वाले को तो आप इंसान समझते ही नहीं। सही जी। True। हमने असल में तरबियत कोई नहीं की कौम की, हम सारे कसूरवार हैं। हमने तालीम सिर्फ नंबरों के लिए दी है बिल्कुल। और खुराक सिर्फ लज्जत के लिए दी, उसमें गजाइयत कोई नहीं। हम हांडी को इतनी भोनी लगा देते हैं सही। कि सारे इंग्रेडिएंट्स मर जाते हैं। हाँ, सारे आप तो खुद nutritions डॉक्टर खत्म हैं, हो जाते समझती होंगी बिल्कुल। सारे कि न्यूट्रिएंट्स आपकी उसमें खत्म सारी हो जाते हैं। सब्जियां इतनी आला नस्ल की सब्जियां और फल हैं पाकिस्तान में। सही जी। फल आप पूरा पका हुआ लेते हैं, चितरी वाला केला खाएंगे, पकिया सेब लोगे, उसमें से इंग्रेडिएंट्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल। इसी तरह आप जो पकाते हैं उसको इतना डीप हीट करते हैं उसकी कि वैल्यू उसके सारे मेन इंग्रेडिएंट्स मार देते हैं सर। बिल्कुल ठीक। तो हर प्लेयर को मैं, हर जो पाकिस्तानी बंदा एक्सरसाइज करने वाला या उसको रिकमेंड करता हूँ कि विटामिन ज़रूर लो। अच्छा जी। यानी विटामिन सी आपको मिल जाती है बहुत सारी चीज़ों में, सिट्रस फ्रूट है, विटामिन सी आपको रेड बेल पेपर में, हरी मिर्च में मिलती है, उसके अलावा आपको ये जो सेब है उसमें मिलेगी, आपको अमरूद में मिलेगी, ये तो मिल गई आपको। बी कम्प्लेक्सेस आपको ग्रेन से मिलेगा, इन चीज़ों से मिलेगा। बी कम्प्लेक्सेस आपके गुर्दों को भी सेव कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। आपके कई बॉडी के मैकेनिज्म्स को बेहतर कर रहे बिल्कुल ठीक। हैं। सो अगर बी कम्प्लेक्सेस नहीं लेंदे तो ਤੁਹਾਡੇ गुर्दे खराब हो जाएंगे। ओ हो। अच्छा ये ना एक नई इंडस्ट्री कह लीजिए, शायद उसकी ज़रूरत भी थी, न्यूट्रास्यूटिकल्स की खड़ी हुई है। ओबियसली उसमें थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा भी जाता है। जी सर। किसको शाह जी लाजमी नहीं है कि हर बंदा ना, वैसे फ्रूट सस्ते हैं, मेरा ख्याल है फ्रूट सस्ते हैं, विटामिन नेचुरल सस्ते हैं। वो किसी ने ना, मैं ये सच्चा वाक़या है मेरी आंखों के सामने में, एक दफ़ा मैं बैठा हुआ जी बाबा इरफानुल हक साहब के पास, जेलम वाले, तो एक बीबी आई इलाज के लिए, उसको कोई मसला होगा, तो कहने लगे कि बीबी तेरी दवाई जिहड़ी है ना वो जेलम दियां सड़कां ते रेहड़ियां ते विकदी पई है। वो मैं भी सोचे पे गया कि की गल कही है, सर्दियां दे दिन सन, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕਦਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਖਾਇਆ ਕਰ, सही है। तेरा मसला हल हो जाएगा, मसला हल। तेरा मसला हल हो जाएगा। सो बड़ी दुनिया ऐसी है जो कहती नहीं यार चलते फिरते कोई हम गोली खा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सही। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं इसमें किससे पूछना चाहिए या खुद से ही शुरू कर देने चाहिए, इसका कोई सर बात ये डायरेक्शन है, कुछ तो OTC प्रोडक्ट्स हैं, ओवर द काउंटर जो आपको मिल जाती है, वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके नुकसानात कम होते हैं। मतलब पैरासीटामोल, डिस्प्रिन तो मिल जाएगी हर जगह, आप जहाँ भी जाएंगे पूरी दुनिया में आपको मिल जाती है। बाकी दवाई प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई नहीं देता। पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है सर,
یہاں جو مرضی دوائی چاہیں آپ بغیر نسخے کے ملے گی آپ کو, بین بھی مل جائیں گی اللہ کے. ہاں جی, فارمیسی پہ خود ہی وہ لکھ کے آپ فارمیسی, کو ہاں دے جی دیں گے. آپ دے دیں. سو یہ سر جی بات تو یہ ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس اور ہیں, ان کو کیلشیم چاہیے گروتھ کے لیے. یہ گروئنگ پینز ہوتی ہیں بچوں کو, رات کو ٹانگیں دبواتے ہیں 5 6 7 سال 8 سال پین ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں پنیاں کٹو ساڈی ماں لگی ہوتی ہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہڈیاں تو انچز میں بڑھتی ہیں, وہ بڑھ گئی ہیں, مسل کے سافٹ ٹیشو نہیں بنتے, سافٹ ٹیشو. ہائے ہائے مسل چھوٹے رہ جاتے ہیں, وہ بیچارے صحیح رو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو اس وقت کیلشیم پراپر دیں, صحیح, اور ان کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہمارے ہاں اس لیے ہے کہ دھوپ مفت میں ہے, لیتا کوئی نہیں. ہائے ہائے پورے فل سلیو کپڑے پہننے ہیں, سن خواتین بلاکس بھی لگا پہنتی رہے ہیں فل ہیں, باڈی سن پہ. بلاک پہنے ہیں, ابائے پہن رہے ہیں, مرد پورے کپڑے پہنتے ہیں, گورے جو ہیں وہ شارٹ کپڑے پہنتے ہیں, ہمارا کلچر ایکسپوز کرتے ہیں. تو وائٹامن ڈی پوری ہونی چاہیے جی. اس کے لیے وائٹامن ڈی ضرور دیں بچوں کو, کیلشیم ضرور دیں بچوں کو. ان کو باقی جو ملٹی وائٹامن سرپس ہیں وہ دے سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. یا ان کی ڈائٹ میں نیچرلی آپ اگر صبح ان کو آپ جو کے دلیے کا ناشتہ کروائیں, اس میں شہد ڈال کے, اس میں تھوڑے سے نٹس ڈال دیں, کیا بات ہے, دودھ کا ایک گلاس چھوٹا سا کپ دے دیں, ایک انڈا بوائل دے دیں, سارے دن کی خوراک پوری ہو جاتی ہے. واہ زبردست, یعنی بادشاہوں کی طرح ناشتہ کروائیں, یہ بادشاہوں والا ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور دوپہر کا ناشتہ جو عام آدمی والا, رات کا کھانا فقیروں والا ہونا چاہیے. ہمارا الٹ ہے, ہم رات کا کھانا تن کے کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. سارے آؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ریسٹورنٹس پہ رش پڑا ہوتا ہے. یہ الٹ ہے سر, رات کو کھانا نہیں کھانا چاہیے. وائٹامنز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور لیں جی, پاکستانی کمیونٹی کو لینے چاہیے, لیکن یہ ہے کہ اس کی ابنڈنس نہیں ہونی چاہیے, وہ خطرناک ہو جاتے ہیں جی. صحیح, بالکل صحیح. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ اکثر میرے پاس پھر اگین ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب کے آج سوالات ہیں, ایک ڈاکٹر کو روکتا ہوں, ایک ڈاکٹر کو ریکویسٹ کرتا ہوں. اچھا, اب یہ میرا جو سوال ہے نا, یہ سوال کہہ لیجئے کہ کم از کم جتنا میں نے پڑھا جانا, مجھے لگتا ہے کہ بڑے بڑے بل بورڈز پہ یہ ترغیب ہونی چاہیے, اور یہ ترغیب ہے پاور نیپ کی. یہ ایک گفٹ ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کی ایفیشنسی اتنی بہترین ہو جاتی ہے, دوپہر کو تھوڑی دیر آپ ریسٹ کرتے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جان اتنی موٹی کتابیں گورے نے لکھی ہیں پاور نیپ پہ, اور نیپ چینوں پہ لکھی ہیں. تھوڑی سی بلیک کافی لے کے تو وہ سو جائیں آپ کی انرجی جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی 20 منٹ کے بعد, بلڈ میں چلی جاتی کافی. سپورٹس کے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور ان جنرل بھی, یہ پاور نیپ کتنا ضروری ہے؟ سر جی بات یہ ہے, یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا جی, خاص طور پہ میں جن پلیئرز میں رہا ہوں یا میرا جو ایکسپیرینس ہے, پاور نیپ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. دوپہر کے کھانے کے بعد آپ اگر پاور نیپ لے لیتے ہیں تو آپ کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا. آپ کی ڈائجیشن چونکہ میکسیمم سرکولیشن اس وقت معدے کی طرف ہوتی ہے, تو آپ خود نوٹ کریں تو اونگ رہے ہوتے ہیں آپ. میں کسی سیمینار ورکشاپ میں جاؤں, میں کہنا یار لنچ تو پہلے لیکچر رکھنا میرا, بالکل ٹھیک. لنچ کے بعد میں نے اس دفعہ قزاقستان میں دیے ہیں لیکچرز, آدھے بندے سوئے ہوتے تھے. ایسے ہی ٹھیک ہے. سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سرکولیشن ادھر چلی جاتی ہے, آپ کی معدے کی طرف, دماغ کی طرف نہیں ہوتی, تو آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. اپنی جو آپ کی اپنی خداداد جو چیزیں ان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے. آپ اگر نیند سے لڑ رہے ہیں تو اپنا نقصان کریں گے. وہ پلیئرز جو ہیں وہ ان کی یہ سر آپ سمجھ لیں ان نیچرل سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں. جو ایلیٹ پلیئرز ہیں ان کا کھانا پینا پریکٹس کرنا یہ مختلف ٹائم ہوتے ہیں سر. یعنی 4:30 بجے ویک اپ کال ہوتی ہے جی, 5 بجے ہم گراؤنڈ میں ہوتے ہیں, 5-5:30 بجے سے لے کے آن ورڈ 9 بجے تک یہ گراؤنڈ میں رہتے ہیں. اس کے بعد یہ بریک فاسٹ کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں, پاور نیپ اس وقت لیتے ہیں. صحیح. اس کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ان کی ریکوری اتنی اچھی ہوتی ہے. اور اگر عام بندے جو روٹین میں کام کر رہے ہیں اگر وہ پاور نیپ لے لیتے ہیں تو 30-35 منٹس کا 30-35 منٹس پاور نیپ. پاور نیپ کم از کم 20 منٹ کا تو ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ 30 منٹ کا بھی لے لیتے ہیں تو اس سے بہت, دیکھ پوری دنیا میں یہ اب چائنا میں جاپان میں اب یہ ہے کہ انہوں نے ورکنگ پلیسز پہ آپ کو اس قسم کے کاؤچز دے دیے ہیں, اس قسم کی چیئرز دے دی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں. بالکل ٹھیک. جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ
وہ لوگ کر رہے ہیں گورو نے کیا بات فالو کر رہے ہیں جی بالکل صحیح کافر کہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے بھی شاہ صاحب کے بڑے امپورٹنٹ سوالات تھے جو رہ گئے ہیں ابھی بھی, اور کیونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ میں تو میں چاہوں گی شاہ صاحب آپ وہ سوال ضرور کریں جو کہ ہمارے عوام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا دیکھیں, ایک جو ہے نا میرا پسندیدہ ایک موضوع اور مضمون شاہ جی, میں اگین یہ کہوں ساتھ ایڈ کرتا ہوں کہ میری اس میں کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن علم جو ہے وہ ڈگری کا محتاج نہیں ہوتا. میرے پیر و مرشد واصف علی واصف صاحب کا نا ایک بڑا کمال کا جملہ ہے, مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ بلین روپیز کا سینٹنس ہے. وہ فرماتے ہیں علم جو ہے وہ ڈگری کا محتاج نہیں, فضل کا محتاج ہے. واہ. اور دوسرا جو اس کی رحمت اور کرم ہے نا, وہ عبادت کی محتاج نہیں ہے, وہ نگاہ ہے بس. بالکل صحیح. ادھر سے ایک نگاہ ہونی ہے, کن ہونا ہے فایا کن ہو جانا. بے شک. شاہ جی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ میں زندگی کے کئی سال دے چکا ہوں اور اس کو میں پڑھاتا بھی ہوں, وہ ہے لائف سپین. اس پہ دنیا میں بڑا کام پچھلے 20 سالوں میں ہوا. ایک مووی ہے جس کو میں ریکمینڈ بھی کرتا ہوں, لیو ٹو 100, نیٹ فلکس پہ پڑھی آپ ضرور, آپ کی تو فیلڈ ہے. ٹھیک. اس مووی کو آپ بھی دیکھیے, اسپورٹس مینس کو بھی ریکمینڈ کیجیے. میں نے پہلی بار یہ مووی اپنے بچوں کے ساتھ دیکھی تھی بیٹھ کے, پھر ابا جی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی تھی, اور اس مووی سے میں نے ٹریننگ نکالی. اس ٹریننگ کو میں کارپوریٹ سیکٹر میں بھی اور بڑے بڑے اداروں میں جا کے سرو کرتا ہوں. وہ ٹریننگ میں دنیا میں لائف سپین پہ 2 بڑے پروجیکٹ ہوئے. ایک جو ہے وہ 2017 میں مکمل ہوا, سیکنڈ ورلڈ وار سے وہ شروع ہوا تھا, اور رابرٹ ویلڈنگر نے اس کو پریزنٹ کیا 2017 میں اور پبلک ہو گیا. ٹیڈ ٹاک پڑھی ہے اس کی, بڑی فیمس. اس نے 3 فیکٹرز بتائے لمبی جو عمر کے. لیکن یہ جو بلو زونز کا کانسیپٹ آیا, دنیا میں 5 بلو زونز ہیں, اوکیناوا ہے, کاساریکا ہے, سردینیا ہے, اکاریا ہے. یہ وہ جو جگہیں ہیں جو 100 سال ایج یہاں ہو گئی ہے, یہ سمجھ لیجیے ٹاؤنز ہیں. اکاریا ایک ٹاؤن ہے, اوکیناوا ایک ٹاؤن ہے جہاں پہ 100 سال انسانی عمر ہو گئی. ٹھیک. اور اس میں اسٹیٹ کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے, وہاں کے لوگوں کی 9 فیکٹر سملر ملے ہیں. پاکستان میں صرف یہ چترال کی کو پٹی ہے جہاں پہ چند لوگ 90s میں جاتے ہیں. ٹھیک. 100 ایئرز کم ہے. اچھا پہلے ہمارے گاؤں میں جو تھے نا ہم دیہاتی لوگ, بہت زیادہ, ان میں کوئی 1-2 بابے ملتے تھے 100 سال والے نا جی. لائف سپین جو اگلا سارا ٹائم ہے, یووا نووا ہرارو جو پروڈکٹ کر رہا ہے اپنی کتابیں ہیں, تو وہ ویسے دہریا سیپینز, ہومو سیپینز, ساری وہ کتابیں ماڈرن کتابیں آئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگلے چند سالوں میں جو ڈیتھ ہے وہ بائی چوائس ہوگی, لائف سپین اتنا بڑھ جائے گا. آپ 2 سیل انجیکٹ کریں گے, اسٹیم سیل, کڈنی سبسٹیچیوٹ ہو جائے گا, لیور سبسٹیچیوٹ ہو جائے گا, اور بندہ اک کے مرے گا, میری جان چھڑاؤ یار, میں مرنا ہوں. یہ جو ایک صحت مند فنکشننگ لائف, ہیپی اور مطمئن لائف, اس کا ایک اسپیکٹ جو ہے کامن ملتا ہے دنیا کی ہر ریسرچ, بلو زونز کی ہو یا کہہ لیجیے رابرٹ ویلڈنگر کی ہو, وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے. یعنی یہ جوان ہونا بڑا ضروری ہے. اسپورٹس مینس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ذہنی طور پہ مثبت ہونا, آپٹمسٹ ہونا, ایک پازیٹیو سوچنے والا, خیر کو سوچنے والا, خیر چاہنے والا, ایک پازیٹیو کمپٹیشن, ہیلدی کمپٹیشن کی اپروچ رکھنے والا, یہ کتنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال سر جی. ہمارے جو جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں نا جی, ان کو ایک ہی میسج ہے کہ اگر آپ پازیٹیوٹی رکھتے ہیں تو آپ کی خوبصورت ہو جائے گی شخصیت بھی, اور کھیل میں بھی نکھار آئے گا. سب سے زیادہ بڑی پرابلم جو آپ کو ان فیوچر یا ایٹ پریزنٹ بھی چل رہی, وہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہیں, اور یہ پلیئرز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کی روز یا جیت ہو رہی ہے یا ہار ہو رہی ہے. اور آپ میگا ایونٹس دیکھ لیں, کرکٹ کے فائنل دیکھ لیا ہوگا آپ نے, جو اچھے پازیٹیو سوچ رکھنے والے پلیئرز ہیں وہی زیادہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. اوکھی جگہ پہ بھی وہ کھڑے رہیں گے جی. اب وہ جو ذہنی طور پہ تگڑا ہے نا جی, 1 پوائنٹ کا فرق تھا, ایک ہمارا پلیئر تھا اسکواش کا, 1 پوائنٹ اسی لینا سی, اور جو اپوننٹ تھا وہ انڈین تھا, وہ 2 پوائنٹ پیچھے تھا. اور بچہ تھا وہ اسکواش کا, اب میں نے اس وقت پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ چیمپئن ہوگا. یہ چائنا ایشین گیمز کی بات, لیکن ذہن کا کچا تھا, وہ نروز اس کی سٹرانگ نہیں تھی اس وقت.
ڈیو ٹو اس کی ایج وہ 17 سال کا تھا. وہ 1 پوائنٹ وہ نہیں کر سکا, انڈین 3 پوائنٹ لے کے تو جیت گیا. میں نے اس کو بعد میں یہ کہا کہ تو فٹ بھی ہیں فزیکلی, تیرا سٹائل بھی بہت اچھا ہے, ٹیکنیک بھی بہت اچھی, تو صرف ایک کام کرنا, اپنے جو دماغ ہے نا اس کو فوکس کرو اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاؤ. آپ بہت اچھا کرنے کی کوشش میں جو آپ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہو وہ بھی نہیں ہوتا آپ سے. بہت اچھا کرنے کی کوشش میں آپ بہت سارے نقصان بھی کر لیتے ہیں. جب پھنسے ہوں آپ ذہنی طور پہ, اتنا کریں جتنا آپ کا ذہن آپ کو اجازت دیتا ہے, خود بخود اچھا ہو جائے گا. کیا بات, بہت اعلیٰ. دوسرا یہ ہے جی کہ پلیئر جو ہے وہ اس کے لیے میڈیٹیشن بہت ضروری. سب تو اچھی میڈیٹیشن دنیا میں تو بڑی بات کی جا رہی ہے سر جی, نماز سب سے بڑی میڈیٹیشن. واہ واہ جی واہ, کیا میں بات. میری دادی اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ نماز اس طرح پڑھتی تھی جس طرح رب سامنے کھڑا, اللہ اللہ, اور دعا اس طرح کرتی تھی جس طرح ان کے آنسو گر رہے ہوتے تھے ہر نماز میں, اللہ اور دعائیں ساری قبول ہوتی تھیں. اللہ. سو یہ میڈیٹیشن جو ہے نا جی, یہ تو اب وہ بھی مانتے ہیں جو رب کو نہیں مانتے. ہاں, میڈیٹیشن ضرور کرو. ہمیں تو یہ بلیسنگ ہے کہ ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. میڈیٹیشن سے پازیٹیوٹی آتی ہے, اور سپورٹ سے ویسے بھی آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں. انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں کھیلنے سے, خوشی کا ہارمون. کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے, سٹریس ہارمون. انسولین ریلیز ہوتی ہے, آپ کی گروتھ فیکٹر ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک. تو گروتھ فیکٹر اور جو انسولین ہے وہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دے رہا ہوتا ہے, فیول دے رہا ہوتا ہے. بالکل ایسے. سو یہ سارے ہارمونز آپ کو کھیل کے ساتھ مل جاتے ہیں. نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ کے یہ ہارمونز رک جائیں گے, آپ کی گروتھ رک جائے گی, آپ کی پرفارمنس نیچے چلی جائے گی. اور پیڑا سوچنے والے نو ہمیشہ پیڑا ہی فیس کرنا. یہ بڑا اچھا کنکلوژن تھا. کوئی ہاں, میں نے نہیں دیکھا کہ جو برا آپ کی سوچ کے کہیں کونے میں اور آپ کی نیت کے کہیں ایک کنارے پہ کوئی بری بات اگر پھنس گئی ہے, خدا کی قسم اسی دن آپ کو اس کا نقصان نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ایز ویو ریچ ٹو اینڈ آف دا شو ایز ویل, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے ایک نشست تو بہت ہی کم ہے, کوئی بھی بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی. مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا سوال ہے, ویسے اجازت دو 1 منٹ کا, ایک بڑا کمال کا سوال سنبھال کے رکھا ہوا ہے میں نے. ضرور, بالکل ہم اس کا پریسائز سا جواب لیں گے کیونکہ ہمیں بک بھی کرنی ہے. اچھا شاہ جی, سید کی نشانی کیا ہے؟ اب یہ میں سوال اصل میں اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, 540 سال سے نا ہمارا گاؤں جو ہے نا وہ سیدوں کا گاؤں ہے. ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ تبلیغ کے لیے اکبر بادشاہ نے انہیں اسائن کیا, اور آج بھی وہ کہیں پر اس کے ریکارڈز موجود ہیں. چمڑے کی اس وقت وہ چیزیں لکھی جاتی تھیں. وہ فیملی ہے جس کے پاس یہ کچھ تبرکات پڑے ہوئے ہیں. میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ریکور ہو جائیں, آپ کو پتہ ہے بڑے چیلنج ہے. سید کی اصلی نشانی کیا, اصلی سید کی؟ سر جی, اہل بیت سے کسی نے پوچھا کہ مسلمان تے ایسی بھی ہیں تو ہڈی عزت کیوں ہے؟ ہاں, انہوں نے کہا جی کہ ہم غربت میں سخاوت کرتے ہیں. ہاں, غربت میں سخاوت کرنے والا, واہ, درگزر کرنے والا, واہ, اچھی نگاہ رکھنے والا, کیا بات, اور فراخ دلی رکھنے والا, اور دل سے اور سینے سے اپنے اور پرائے دونوں کو لگانے والے کو سید کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا کہنا. انفارچونیٹلی اب سید کم ہو گئے. نام کے سید کافی ہیں, اوئے ہوئے ہوئے, کردار کے سید بہت تھوڑے, بڑے تھوڑے, بہت تھوڑے, بڑے تھوڑے. مکلیگن نے جب لکھی نا ذاتوں کا انسائکلوپیڈیا, تو اس کا کہیں ایک بات کا مفہوم یہ بھی تھا کہ بڑا صرف محلہ بدل کے سید ہوئے. میری دادی محترمہ فرمایا کرتی تھی, اللہ غریق رحمت کرے, وہ کہتے سے نا اسی اتنے نواں کوٹ شفٹ ہوئے نا, کہتے سید ہی نے جی. تو وہ کسی نے پوچھا تھاڑی دادی کو کہ تانوں کس طرح پتا ہے سید نے؟ کہتے ساڑھے اکھاں سامنے ہوئے نے, میں تو ملا بدل کے سید ہو گئے. تو شاہ صاحب, ہمارا جو روایت ہے ہمیشہ کی, آج کی ہماری بک ریکمنڈیشن ویورز کے لیے کیا ہوگی آپ؟ اچھا, جو آج کی شاہ جی, ہم اختتام پہ کسی کتاب, کسی رسالے, کسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شاید کتاب بینی کا جو ایک ہے نا وہ بجھی ہوئی شمع وہ دوبارہ جل جائے. یہ دراصل ایک سہ ماہی ہے, اور اس کا ٹائٹل جو ہے وہ محاصر کے نام سے. محاصر دراصل عطاء اللہ قاسمی صاحب کا ایک, میں سمجھتا ہوں, کنٹریبیوشن ہے. قاسمی صاحب ہمارے تو فادر فگر بھی ہیں, میرے استادوں میں سے بھی ہیں, اور مجھے بالکل وہ جو پیار کرتے ہیں بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں. ان کی عنایت ہے, ان کی مہربانی ہے.
میں نے قاسمی صاحب سے بہت کچھ سیکھا, ان کی کمپنی سے بہت کچھ سیکھا, باتوں سے تو سیکھا ہی ہے. اچھا, ان کی بھی یادوں کی ایک سیریز میرے پاس ریکارڈ پڑی ہوئی, میری فاؤنڈیشن میں کئی نشستیں ایسی ہیں جو انہوں نے آ کے ٹائم نکالا اور وہ ریکارڈ کروائیں. تو محاصر جو ہے یہ دراصل لٹریچر کا کہہ لیجئے ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے, جس میں نئی جو ساری تحریریں ہیں, وہ شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, وہ سب تحریریں اکٹھی ہوتی ہیں اور محاصر میں چھپ جاتی ہیں. یہ میرے پاس جو اس وقت ہے نا جی, یہ جولائی اگست ستمبر 2024 کا یہ جو کہہ لیجئے ایک سہ-ماہی میرے پاس موجود ہے. اور آپ اگر لٹریچر سے منسلک ہیں, اردو ادب سے منسلک ہیں, محاصر سے واقف نہیں ہیں, تو پھر آپ ادب سے منسلک نہیں ہیں, آپ کہیں اور منسلک ہیں. تو اس کو آپ ضرور ضرور محاصر کو پڑھیے اور کبھی وقت نکال کے قاسمی صاحب سے جا کے ملیے. قاسمی صاحب بھی ایک شخص نہیں ہے, ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہے, ان کی کمپنی ہمیشہ کچھ سکھاتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب جانے سے پہلے میں چاہوں گی کوئی شارٹ اینڈ پروسائز میسج ہمارے ویورز کے لیے دینا چاہیں گے تو پلیز شیئر کیجیے. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اب خدا کے واسطے میں سارے عوام کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, والدین کو بھی اور ارباب اختیار کو بھی, کہ قوم کی تربیت شروع کریں, تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف آئیں. کھیلنے سے ایک تو برداشت بڑھ جاتی ہے, جو عدم برداشت آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں, ویسے محفلوں میں دیکھتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی, پازیٹیوٹی آئے گی. اس کے لیے میں بھی حاضر ہوں. میرا جو ادارہ ری لیو ہے, وہاں پہ ہم مختلف قسم کی تربیت دیں گے. یہ کہاں پر ہے لاہور میں؟ سر یہ ڈی ایچ اے فیز 5 میں ہے, اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نام کتنا پیارا ہے, ری لیو. ہاں جی, کیا بات. تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو بلائیں, ان کا نہ صرف علاج کرتے ہیں بلکہ ان کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ بیماری سے کس طرح بچ سکتے ہیں. سو اچھی غذا لیں, اچھی خوراک لیں, نیند پوری کریں, نیند کا ٹائم ضائع نہ کریں. آپ صحت مند رہیں گے, صحت رہے گی, ذہنی صحت رہے گی, ملک بہتر ہوگا, قوم بہتر ہوگی, پاکستان ترقی کرے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. شاہ صاحب آپ کا کیا آخری پیغام ہوگا؟ جو بڑے شاہ صاحب کا پیغام ہے وہی ہمارا پیغام ہے. آج تو کمال ہو گیا. آج کے پروگرام میں پھر کہوں گا, سوچنے والے, سیکھنے والے, سمجھنے والے, تدبر کرنے والے, تفکر کرنے والے لوگوں کے لیے بہت سے میسیجز تھے, اور یہ میسیجز یقین کیجئے ہر ینگسٹر کو سننے چاہیے. آپ اپنی زندگی بچا سکتے ہیں, اور ان باتوں پہ عمل کر کے آپ ایک بہتر افیکٹو زندگی گزار سکتے ہیں, مور پروڈکٹیو, مور فنکشننگ, مور ہیپی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شو میں آنے کا بہت شکریہ, اور امید ہے آپ نے بھی آج کے شو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, جانا ہوگا. اگر ایسا کچھ بھی کیا ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ فیڈ بیک ضرور شیئر کرنا ہے. میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ سے آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.